وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شخصیت کے حوالے سے مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں کمی اور بیشی، افراط و تفریط جو ہے عقائد و نظریات میں پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا جو ہے یہ نفاق ہے، یعنی ان سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ منافق ہے۔ اب محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے فضائل میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جائے، بلکہ محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے، جیسے ان سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، ان کی زندگی کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کو بلیا میٹ کرنے کے درپے ہیں، ان کو عیب بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں آج کے خطبہ جمعہ میں
ان کی شخصیت کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں جن کا تعلق عقائد اور نظریات کے ساتھ ہے، کفر اور اسلام کے ساتھ ہے، جنت اور جہنم کے ساتھ ہے، ان باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں کہ جس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن میں پہلی جو آیت ہے وہ آیت مباہلہ ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ جب نجران کے عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ مباہلہ کی دعوت دی۔ دوسری آیت کریمہ آیت تطہیر ہے جو سورۃ احزاب کے اندر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر لی اور اس چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کو کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضرات، آج میں تیسری آیت کریمہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ غزوہ بدر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو غزوہ بدر جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ غزوہ بدر جو ہے یہ معرکہ حق و باطل، یہ ایسی جنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس کا عرش 7 آسمانوں پر ہے، اور وہ اپنے عرش پر ایسے مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، بغیر مثال کے۔ لیکن جب واقع بدر ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے اور اس جنگ کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامانی کے ساتھ، سواریاں نہیں ہیں، لڑنے کے لیے جنگجو نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، ڈھالیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلواروں کی جگہ پر اپنے ساتھیوں کو کھجور کی شاخیں، جس کو ہم چھمک کہتے ہیں، وہ اپنے صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے پکڑا رہے ہیں۔ حضرات، اہل بدر کی فضیلت اور شان آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور بے سر و سامانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح عطا کرے گا۔ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بدر کا میدان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے تھے اور آپ رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں کے ساتھ آپ کی جو داڑھی ہے وہ تر ہو گئی۔ آسمان سے جواب آیا، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آسمان کا رب آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو آپ کا فوجی بنا کر بھیج رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، فرشتہ تو ایک بھی فوجی بن جائے وہ بھی کافی ہے، پر میں 5000 فرشتے، آپ پھر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو فتح نصیب ہوگی، یعنی فتح کی خوشخبری آنے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا، اتنا گڑ گڑا رہے تھے آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر گر گئی، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اللہ کے سامنے مدد اور فتح کی دعائیں کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حاطب۔ حاطب توئیں جسے ہم کہتے ہیں اردو میں توئیں کے ساتھ ہے حلوے والی ہے، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مہاجر تھے، رسول اللہ کے فدائی اور جانثار تھے، مخلص تھے، اپنا گھر بار اور کاروبار اور آل اولاد اللہ کے لیے، نبی کے لیے چھوڑ دی۔ جب پتہ لگا کہ جنگ ہونے لگی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ یہ حاطب جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اور مکہ کے اندر ان کے گھر والے تھے، بیوی بچے تھے، اور جب ان کو پتا چلا کہ مکہ پر چڑھائی ہوگی، نہ جانے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اہل مکہ کے ساتھ کیا کریں، اور میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے گھر والوں کے پروٹیکشن کے لیے ایک چھوٹا سا رکا کسی عورت کو دیا کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دو، کہ ان سے کہو چپکے سے کہیں دائیں بائیں ہو جائے، کسی اور سے بات بھی نہیں کرنی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، مکہ چھوڑ دو تاکہ ان لوگوں کی تلواروں سے تم بچ جاؤ۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فاتح مکہ ہے؟ حاطب کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بغیر لڑائی کے، ایک پتا توڑے بغیر جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا جو اپنے دروازوں کو بند کر لے گا ہماری تلوار سے بچا ہے، جو سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی ہماری تلوار سے بچا ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی ہماری تلوار سے بچا ہے۔ ایک فرد و بشر بھی ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو معاف نہ کیا ہو۔ فرمایا کون ہے میرے چچا کے سود دینے والے؟ آگے ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فرمایا جاؤ، میں نے اپنے جو چچا کے سود ہے جو آپ لوگوں سے میرے چچا نے لینے تھے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کون ہے ستانے والے؟ کون ہے قتل کرنے والے؟ اللہ کے نبی کے چچا حمزہ، جو بچپن آپ کے ساتھ گزارنے والے ہیں، جو چچا ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی کے بہترین دوست تھے، جن کو دیکھ کر اللہ کے نبی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ رسول اللہ اپنے دن رات گزارا کرتے تھے، جس کے قاتل کو اللہ کے نبی نے کہا معاف میں نے کر دیا ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا، مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ فرمایا جاؤ، آج محمد رسول اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا میں بڑے بڑے انگریز مورخ، جرنیل اور کرنیل اور جنگجو جو ہیں وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے فتح مکہ پر قلم اٹھایا کہ وہ ہستی
جن کو رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جن کو بھوکا اور پیاسا شاب ابی طالب میں معصور کیا گیا، جو غاروں میں چھپتے رہے، ایسی شخصیت اور ہستی جب وہ واپس آئے تو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک بہت بڑا غلے کا تاجر تھا، ان کا نام ہے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، سفر کر رہے تھے، دوران سفر یہ پکڑے گئے اور پکڑ کر ان کو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو۔ ان کو ایک زیتون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آئیں اور اس کا حال پوچھیں۔ میں حکمرانوں کو، وقت کے جرنیلوں کو اور اپنے قاضیوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج جیلوں میں مظلوم و بے گناہ بند ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی جو پرسنالٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ کی عادت مبارکہ کیا ہے؟ قیدیوں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، سمامہ کیا حال ہے، کھانا کھائے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اور سمامہ جو ہے وہ غصے میں نبی علیہ السلام کو کیا کہتا ہے؟ قیدی ہونے کے باوجود آپ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ نے کیا نعمت رسول اللہ کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے۔ آج کوئی کمزور سے کمزور بھی ہو، اس کو کوئی دھمکیاں دے، آپ کی شخصیت کے کیا کہنے، طاقتور ہونے کے باوجود کہ جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، فرشتے ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے نکالیں، ہم پہاڑوں کے اندر آپ کے دشمنوں کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ ایک دفعہ کہیں، ایک بھی آپ کا دشمن جو ہے وہ ہم سے بچ نہیں پائے۔ وہ نبی علیہ السلام کو نا کہتا ہے اچھا اگر چھوڑیں گے، احسان کریں گے تو پھر میں ایسا بندہ ہوں احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تیار رہنا، پھر آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ ان تقتل زاد من۔ اچھا نبی علیہ السلام چند دن گزرے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ کچھ فاصلے پر گیا، ایک باغیچے کے اندر بیٹھ گیا، کہتا ہے حکومت بھی ان کی ہے، طاقتور بھی یہ ہے، میں بدتمیزیاں کرتا رہا ہوں، دھمکیاں دیتا رہا ہوں، پھر بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا، کہتا جی میں آپ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، مکے کی سرزمین جن لوگوں نے حج اور عمرہ میں دیکھی ہے، دنیا کے گرم ترین شہروں کے اندر مکہ شہر کا شمار ہوتا ہے، کوئی زرعی رقبہ نہیں ہے، اور جو پتھریلی زمین ہے، دنیا کے سخت ترین جو پتھر ہیں گرینائٹ، ہمارے ہاں مثال مشہور ہے جی، اتنی گرمی پڑتی ہے کہ آپ انڈا جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں، وہاں اتنی گرمی پڑتی ہے کہ آپ ان پتھروں پر انڈا فرائی کر سکتے ہیں۔ کوئی کاشتکاری نہیں، کوئی زرعی رقبہ نہیں، کوئی زمینی پیداوار نہیں، ماں سوائے چند کھجوروں کے درختوں کے، چند، اور وہ بھی درخت جو ہیں مکے کے باسیوں کی خوراک پوری نہیں کر سکتے، ایسی سرزمین۔ کھجوریں بھی باہر سے جاتی تھی، اناج بھی باہر سے، گندم بھی،
جوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ روٹی جو ہے وہ کھائی جاتی تھی، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سب سے نرم و نازک آپ کا وجود مبارک اتنا نرم تھا، حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب کوئی مصافحہ کرتا تو اسے ایسا لگتا کہ میں نے جیسے ریشم کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اتنا نرم و نازک آپ کا جسم تھا۔ لیکن سیدہ عائشہ کہتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ آج کیا وجہ ہے؟ نہ ہم علماء کی نہ آپ کی اللہ تک رسائی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں یا تھوڑا سا وقت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں صرف مطلب کی سنتیں ہیں، کھانے پینے میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال، ہمیں جی رفع دین کی سنت کا پتہ ہے، ماشاءاللہ ہم بخاری مسلم سے نیچے تو رہتے ہی نہیں، لیکن میں اور آپ ہم یہاں پر ایک لمحہ کے لیے سوچیں، ساری زندگی کیا ہم نے کبھی ایک وقت بھی جو کی روٹی کھائی ہے؟ ساری زندگی ہم نے کبھی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آج عمل کرنا ہے، ہمیں بس یہ پتہ ہے کھیر ہے، میٹھے چاول نے، کھاؤ کھاؤ، میٹھا کھانا نبی پاک دی سنت ہے، ہمیں بس یہ پتہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو کی روٹی اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی بندہ زندگی میں کھا کر دیکھے تو صحیح کہ سنت کا کیا لطف و مزہ ہے۔ حضرات، اس سمامہ نے کیا کیا، اس نے جا کے نا سارا راشن مکے والوں کا بند، اس نے کہا سن لو، ایک دانہ بھی گندم کا مکے میں نہیں آئے گا، اگر گندم مجھ سے لینی ہے منظوری مدینے والی سرکار سے لینی پڑے گی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات آپ چاہتے تو ان سے انتقام لے سکتے تھے، ان کے سانس روک سکتے تھے، آپ چاہتے ان کو خوراک روک کے قحط کا شکار کر سکتے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مسلمانوں کے نبی نہیں، یہ انسانوں کے نبی ہیں، اپنوں اور بیگانوں کے نبی ہیں۔ فرمایا سمامہ، مکے والوں کا غلہ روکنا نہیں ہے، جیسے پہلے دیتا تھا ویسے ان کو غلہ جو ہے وہ دیا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ایسے ہی، اور آپ نے ایسے ہی فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دیا عورت کو، اس عورت نے وہ رکا جو ہے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر جو ہے وہ چھپا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص معتمد تھے۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا فلاں جگہ روضہ خاک جو ہے وہاں پر ایک عورت آئے گی، پکڑ لینا اسے، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا لے کر تو نے میرے پاس آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ناکہ لگا لیا۔ ناکہ لگانے کے بعد کچھ دیر گزری تو وہ عورت آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو غیب کی خبریں جو ہے وہ دے رہا ہے۔ عورت کو پکڑ لیا۔ حضرت علی نے کہا تیرے پاس رکا ہے، وہ رکا نکال کدھر ہے؟ کہتی ہے ہی نہیں۔ بالکل جیسے عورتیں کرتی ہیں، چیزوں کو چھپا لیا، چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، زبان چلانا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا یقین کیسا تھا؟ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کا بی بی بات ہے سیدھی سیدھی، رکا دے دے، رکا تیرے کول ہے، سچوں کے امام نے مجھے بتایا ہے قیامت آ سکتی ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر رکا دے دے اسی میں خیریت، چھوڑ دوں گا، اور اگر رکا نہیں نہ دیا تو جامع تلاشی جو ہے نا، اس کے بعد میں نے رکا تیرے سے برآمد کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جیسے پولیس والے جامع تلاشی کرتے ہیں، اس نے دیکھا کہ انہوں نے ٹلنا نہیں ہے، اپنی گوت میں سے نا اس نے رکا نکال کر دے دیا، لو جی۔ اللہ کی شان اس عورت کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رکا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت حاتب سے کہا، حاتب یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کام کیا ہے؟ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص جاسوسی کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، باوجود کہ وہ مسلمان ہو، لیکن اگر ریاست کی جاسوسی کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی گردن ہم اتاریں۔ اس نے یہ کام کیا ہے، جاسوسی کر دی ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیں۔ فرمایا دا، خبردار حاتب کو کوئی کچھ نہ کہے، انہو بدریٌ، یہ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اعملوا یا اہل بدر ما شئتم قد غفرت لکم۔ بدریو، آج کے بعد اگر کوئی گناہ بڑے سے بڑا بھی تم سے ہو جائے، آسمان کے رب نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرات، یہ بدریوں کی شان ہے، یہ بدریوں کا مقام ہے کہ اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل بدر جو ہیں ان کو پکا اور ٹھٹھا اور یقینی جو ہے وہ جنتی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا یہ جو بدر کی لڑائی ہے، اس لڑائی کے اندر پہلے دونوں طرفوں سے چند افراد لڑنے کے لیے نکلے، جہاں سے میں نے خطبہ شروع کیا تھا کہ حضرت علی قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ کا بھی مصداق ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، کہ یہ جو دو مد مقابل لڑنے والے ہیں، حضرت علی کی جرت و دلیری کو، ان کی لڑائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ اور بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، اور سب سے پہلا جو جتھا کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں، سفر حج میں، خلوت و جلوت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 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 رہے۔ غزوہ تبوک جو ہے، یہاں پر میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح حضرت عمر کی شہادت رسول اللہ نے بیان کی ہے، حضرت عثمان کی شہادت رسول اللہ نے بیان کی ہے، اسی طرح حضرت علی کی جو شہادت ہے وہ بھی رسول اللہ نے بیان کی۔ پہلی حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ لوگ جو حج اور عمرے پر جاتے ہیں نا، احد پہاڑ پر بھی چڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے۔
اسی طرح غار حرا جانا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا گئے، کون تھے آپ کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ حدیث ہے، اس میں غار حرا کا ذکر ہے، احد پہاڑ کا نہیں ہے۔ غار حرا جو ہے، غار ثور اور غار حرا جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں ہے، اور احد پہاڑ جو ہے یہ مدینہ میں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے اور آپ حرا پہاڑی پر تھے، تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا نبی، صدیق اور باقی جو ہے یہ شہید، جن میں حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو امانتیں دینے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسلام کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں کیا قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اب حضرت علی جنگجو تھے، بڑے دلیر تھے، ان کا یہ جی چاہتا تھا میری تلوار ہو، کافروں کی گردنیں ہوں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، موسیٰ طور پر جاتے تھے، ہارون کو چھوڑ کر جاتے تھے، تیرا میرا تعلق ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تعلق، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں۔ حضرات اسی طرح غزوہ خیبر، جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں یا مملکت سعودیہ کے اندر ان کا جانا ہوا ہے، کئی لوگوں نے آپ میں سے خیبر جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ خیبر جو ہے یہ قلعے کی مانند تھا، بڑی اونچی فصیلیں تھیں، لشکر کشی نہیں ہو سکتی تھی۔ صحابہ کرام نے بڑا لمبا عرصہ اس کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے کئی مہینوں کی کھانے پینے کی چیزیں اندر جمع کی ہوئی تھی، اندر کنواں بھی تھا۔ اب یہ اپنا شہر چھوڑ کر اتنا لمبا محاصرہ کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کا یہ جو محاصرہ کیا ہوا شہر ہے نا، یہ فتح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل ایسے آدمی کو لشکر کا جھنڈا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ جو جملے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی میرے دل میں کبھی عہدے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ساری زندگی کبھی دل میں یہ نہیں آیا کہ مجھے فلانی ذمہ داری جو ہے ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش رسول اللہ کل میرا نام لے، لیکن جب صبح ہوئی فرمایا علی کدھر ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، ان کی آنکھوں کے اندر دکھن، آشوب چشم، آج کل وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، تو آشوب چشم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب جو ہے ان کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر شفا عطا کر۔ آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر مذہبی جو دادا گیری ہے وہ پیروں کے پاس ہے، مذہبی دادا گیری۔
انگریز کبھی بھی اس خطے پر قابض نہیں ہو سکتا تھا۔ 1000 سال تک مغلیہ خاندان نے سرزمین پر حکومت کی ہے، 20 کے قریب توڑ کر اس ریاست کو ملک بنائے گئے۔ اچھا، وہ ہمارے جنگجوؤں کی لاشوں سے بھی ڈرنے والا تھا۔ انہوں نے علماء سو اور یہ درویش صوفی جو لوگ ہیں ان کو خریدا، اور پھر ان کے مریدوں کے ذریعہ آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے ایسے خاندان جو پیری مریدی سے وابستہ ہیں، ملتان ہو، سندھ کی سرزمین ہو، یا پنجاب کے پاک پتن کے علاقے کے مضافات میں دربار ہوں، یہ انگریزوں کے نوازے ہوئے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، انگریز کے دور میں کسی مسجد کو 1 انچ بھی زمین نہیں دی گئی، بڑی بڑی خانقاہوں کو، درباروں کو، قبروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئی۔ آپ اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان مریدوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس طرح ان لوگوں نے ہمارے اوپر اپنا تسلط جمایا۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے علماء پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا۔ 3 طبقے ہیں جو لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، 3 طبقے۔ اور میں ایک حکمرانوں کا، آپ کا لیڈر نواز شریف ہے، آپ کی باڈی لینگویج بھی اس کی طرح ہے، آپ کے لیڈر عمران خان ہے، آپ کی زبان رویہ بھی اس طرح ہے، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ زرداری بلاول ہیں، آپ کے سوچنے بولنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ ہیں ہم مسلمان، لیکن سیاسی یہ لوگ ہمارے اوپر اتنے مسلط ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کا، کاروباروں کا، اپنی زندگیوں کا سکون جو ہے وہ ان کے پیچھے ختم کیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو حکمران ہیں، لوگ اپنے سیاسی قائدین کے دین پر ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہ۔ حضرات اسی طرح مولوی ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اسی کی طرح ہیں، آپ کو وہی اچھا لگے گا، اس کی برائیاں بھی اچھائیاں۔ اور اسی طرح ورہبانھا، یہ جو پیر اور درویش ہیں یہ لوگ، اب یہ پیر اور درویش انہوں نے ایک تصور دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ نسبت بچائے گی۔ کیا بچائے گی؟ نسبت۔ نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، اور بڑے افسوس کے بعد بغیر وردی کے ایسے مسلمان بھی دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو شرمگاہ کی پرستش و پوجا کرتے ہیں، جو گندی اور ننگی گالیاں سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ میری قسمت جو ہے وہ چمک گئی ہے، مجھے آج پیر صاحب نے گالیاں دی ہیں۔ کیسے آپ مسلمان ہیں؟ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ دنیا میں آئے۔ حضرات اس کے مفاسد کیا ہیں؟ ساس بہو پر تعویذ کر رہی ہے، بیوی خاوند پر کر رہی ہے، ماں اولاد پر کر رہی ہے، بھائی بھائی پر تعویذ کر رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے خلاف جتا ہوا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا اگر بنتا نہیں ہے تو جو ہمیں دکھنے والا ہے، جس سے ہمیں حسد ہے، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جانا چاہیے۔ ایک حکایت ہے کہ کوئی بندہ تھا، وہ کسی جگہ اللہ اللہ کر رہا تھا، وہاں سے جن نکل آیا، اس نے کہا میرے لائق کو حکم خدمت۔ اس نے کہا زندگی بڑی تنگ ہے۔ وہ تھیلا دیا، اور پائی جڑی شے تینوں کھان دی ضرورت ہوئے یہ وچوں کڈ لیا کر۔ چند دن گزرے، ہمسایوں نے دیکھا، شریکوں نے دیکھا کہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو ہیں میٹھے ہو کر ان سے پوچھنے لگے کیا ہوا، کیسے ہوا؟ انہوں نے بتا دیا۔ انہیں بھی جا کے اتنے مسلح پا لیا۔
عبادت شروع ہو گئی، جن صاحب پھر آ گئے، ہاں جی انہیں آخیا گل وے سانو لبے نہ لبے، سانو دیویں پاویں نہ دیویں، ساڈے گوانڈیاں دا بیڑا گرک کر دے، انہاں نوں اونج دا اونج ہی کر دے۔ یہ حالات جو ہیں ایک بستر پہ سونے والے بھائیوں کے درمیان پیدا ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیے انہوں نے دیا کیا اس امت کو غلامی کے سوا؟ شرابی بھی ہیں پھر بھی نذرانے، زانی بھی ہیں پھر بھی نذرانے، عیاش بھی ہیں پھر بھی نذرانے، اور پھر مرید جو ہیں انہوں نے ووٹ دینا ہی دینا ہے۔ مریدوں کے پیسوں پہ، نذرانوں پہ پلنے والے، اللہ کی قسم ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نے جو کھا کے جواہر لٹائے ہیں، جس نے اپنے پیٹ میں بھوک رکھ کے اپنی امت کو کھلایا، اور جب تک یہ کھانے والے ہمارے اوپر مسلط ہیں زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرات آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں نا سارے حضرت علی کے ساتھ ملائے جاتے ہیں، نقش بندی بھی، قادری بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، نانگے شاہ بھی، سارے یہ کاما والی سرکار، یہ چوہے دولے شاہ کے، یہ جتنے بھی برانڈ ہیں ان کی نسبت حضرت علی سے کی جاتی ہے۔ اور حضرت علی کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو امت کو نہ دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور آل علی کو اور ان کے خاندان کو کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ آپ نے وہ چیز امت سے چھپائی ہو اور حضرت علی کو اکیلے کو دے دی۔ اور پھر حیران ہوں، کلمہ تو رسول اللہ کا ہے، پر لگتا ہے نبی علیہ السلام آپ دنیا میں نعوذ باللہ شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت کسی اور کی ہے۔ زہد و تقوی کا امام کوئی اور ہے، اور یہ بات یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، سیرت علی کا سبق اور درس یہ ہے، کلمے کے امام بھی رسول اللہ ہیں، شریعت کے امام بھی رسول اللہ ہیں، زہد و تقوی کے امام بھی رسول اللہ ہیں، ثواب کے گناہ کے امام بھی رسول اللہ ہیں۔ ہمارا جینا اور مرنا اور زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس کے امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق